يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. محترم و معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 25 اور 26 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے 25ویں پارے کے شروع میں اپنے علم کا ذکر کیا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی یہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی فرشتے کو معلوم۔ ایک بار حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ سے بہت سارے سوال کیے تھے، جس میں سے ایک سوال تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، نہ حضرت جبرائیل امین عالم الغیب تھے، نہ حضرت جبرائیل کو پتہ ہے قیامت کب قائم ہوگی، نہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین قیامت کی ایک عقلی دلیل دے رہا ہے، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کہ بالی سے کوئی بھی دانہ جو نکلتا ہے، اگر شگوفے سے کوئی پھل نکلتا ہے، وما تحمل من انثى، اور اگر مادے حمل میں کوئی حمل ٹھہرتا ہے، ولا تضع الا بعلمه، اس کا جو حمل ہوتا ہے، جو حمل وہ پیدا کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اگر کسی بالی سے کوئی دانہ نکلتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی حمل کسی ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جب وہ اس کو پیدا کر دیتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ عقلی دلیل قیامت کی کیسے ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اگر بالی ہے تو اس میں سے دانہ نکلے گا، اگر پیٹ میں حمل ہے تو وہ پیٹ سے حمل باہر نکلے گا۔ اسی طرح اگر یہ کائنات ہے تو اس کائنات میں قیامت قائم ہوگی، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں قیامت نکلے گی، قیامت آئے گی، جس طریقے سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بالی اور دانے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے عورت اور حمل کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ قیامت یقیناً آئے گی۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان مقابلہ کیا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی زندگی کے پیچھے ہی ساری چیز لگاتے ہیں، ساری محنت لگاتے ہیں۔ اب اللہ دونوں لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ایک آدمی جو آخرت کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک آدمی جو صرف اور صرف دنیا کے لیے، دونوں میں فرق کیا ہے اللہ اس کو بتاتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، کوئی آخرت کی زندگی اگر چاہتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ یعنی آپ اگر آخرت کی تلاش کرتے ہیں تو آپ جتنا تلاش کریں گے صرف اتنا ہی نہیں ملے گا، اس سے بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں یہ بتا رہا ہے، یہ آخرت والے۔ دوسری جانب دنیا والے ہیں، اللہ بتاتا ہے ومن کان یرید الدنیا، اور اگر کوئی آدمی دنیاوی زندگی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دنیا کی زندگی میں سے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ فرق دیکھیے، آخرت کی زندگی اگر کوئی چاہتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے، اور اگر کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اتنا مل جائے، اللہ فرماتا ہے جتنا ہم چاہیں گے اتنا تم کو دیں گے۔ اور اس کے آگے میں نے فرمایا وما لهم فی الآخرۃ من نصیب، جو دنیا چاہنے والے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے پڑنے والے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ کوئی نصیب پھر نہیں ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کو پسند کرتے ہیں۔ آخرت کی فکر کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور جا رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا، ایک مزدور غلام کو، کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ لاؤ ذرا اس کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ اس کے اندر آخرت کتنی زیادہ پائی جاتی ہے۔
اللہ کا ڈر کیا اس کے اندر ہے؟ جب وہ آدمی آیا گزر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق نے دسترخوان بچھا دیا، دسترخوان بچھایا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا لے کر کے بیٹھ گئے۔ وہ آدمی وہاں سے گزرنے لگا تو اس کو بلایا کہ آؤ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لو۔ اس آدمی نے جواب دے دیا انا صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عمر فاروق تعجب میں پڑ گئے اس آدمی کے جواب سے، ایک تو اتنی سخت گرمی ہے، پسینے انسان کے چھوٹ رہے ہیں، اور تم بکریاں چرا رہے ہو، پہاڑوں سے اوپر آتے جاتے، اس کے باوجود تم نفلی روزہ رکھے ہو۔ وہ آدمی یہ جواب دے کر کے جانے لگا۔ حضرت عمر فاروق اس کو دوبارہ واپس بلا لیا، ادھر آؤ، آیا کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے اس سے سوال کیا، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہم سے بیچ سکتے ہو؟ یعنی ایک بکری اپنی بیچ سکتے ہو تو بیچ دو۔ اس آدمی نے جواب دے دیا لست بمالک انا غلام، میں تو غلام ہوں، میں مالک نہیں، میں بکری نہیں بیچ سکتا ہوں۔ انا غلام لست بمالک۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تم اپنے مالک کے پاس جانا اور تمہارا مالک تم سے سوال کرے گا کہ ایک بکری کہاں گئی تو جواب دے دینا کہ اس کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، اور جو بکری ہم سے بیچو گے ہم تمہیں اس کا پیسہ بھی دیں گے، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی تم کو دے دیں گے۔ یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، بس صرف ایک بات تم کو کرنی ہے، جا کر کے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا گیا۔ اب تمہارے مالک کو کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، تمہارا مالک یقین کر لے گا۔ اس آدمی نے اپنی نظروں کو آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ اب ذرا فکر کو دیکھیے، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کو مشورہ دیا اپنے مالک کو جا کر بتا دینا کہ اس کو بھیڑیا لے کر گیا ہے، اس آدمی نے اپنی نظر کو آسمان کی جانب اٹھایا، کہنے لگا فَإِنَّ اللَّهَ، ہاں میں مانتا ہوں میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بکری کہاں گئی، لیکن اے انسان تو جانتا ہے کہ اس چیز کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین ہماری حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ مالک نہیں دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہوتی ہے آخرت اور یہ ہوتی ہے دنیا۔ اسے دنیا نہیں چاہیے تھی، ورنہ اسے پیسہ بھی مل رہا تھا، اسے گوشت بھی مل رہا تھا، لیکن اس نے ترجیح آخرت کو دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کا جواب سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو ہم مدینہ واپس جاتے ہیں اور اس آدمی کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ اس غلام کو ہمارے ہاتھوں بیچ دو، اس کے غلام کو خرید کر کے اس کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس غلام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج تمہارے اس جملے نے تمہیں دنیا میں غلامی سے آزاد کرا دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا یہ جملہ تمہیں آخرت کے دن بھی آزاد کرا دے گا۔ یہ ہوتی ہے دنیا اور یہ ہوتی ہے آخرت، دونوں طرح کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچ دیا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی کچھ کوالٹی بتائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے، دونوں کا فرق آگے والی آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس سے آگے کی آیت ہے اللہ فرما ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی میں سے جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کا بس تھوڑا سا سامان ہے۔ جملے پہ غور کیجیے، فما ہوتی تمہیں جو بھی مل جائے دنیا میں، بہت زیادہ مل جائے، ارب خرب مل جائے، یا تمہیں بہت تھوڑا سا مل جائے، جتنا بھی ملے تو بس یہ دنیا کی بہت تھوڑی سی چیز ہوا کرتی ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو چیز اللہ رب العالمین کے پاس ہے یہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دو کوالٹی ہے آخرت کے بارے میں، ایک سب سے بہتر ہوگی، دنیا کی جو چیز ملے گی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے اور نہ یہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ دو چیز بتا رہا ہے کہ وہاں جو چیز ملے گی وہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ چیز ملے گی کن کو؟ اب اللہ رب العالمین آگے ان کے بارے میں بتا رہا ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں ہم بھی دعوے دار ہیں کہ ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں اس کا بھی دعویٰ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بھی واقعہ مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، پھر یہ اللہ رب العالمین پر حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئے، آپ پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر کے آپ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور آگے ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر کے رکھا کرتے ہیں اور فحش کاموں سے بچا کر کے اپنے آپ کو رکھا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بڑے گناہ سے بہت زیادہ نہیں بچا پاتے ہیں،
ایک صحابی رسول ہیں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ مدینہ سے مکہ آتے رات کے وقت، چاندنی رات ہے، ان کی پرانی معشوقہ نے ان کو رات میں دیکھ لیا، چاندنی رات تھی پہچان گئی، ان کے پاس آتے ہیں، کیا تم مرثد ہو؟ بولے ہاں میں مرثد ہوں۔ بولی میں تمہاری پرانی معشوق کائنات ہوں، آؤ آج تمہارے ساتھ مستی کر لو، عیاشی کر لو۔ حضرت مرثد نے جواب دے دیا میں تمہارے ساتھ یہ سارے کام اس وقت کیا کرتا تھا جب میں زمانے جاہلیت میں رہا کرتا تھا، لیکن اب میں نے جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اے اناق میں تیرے جسم کو چھونے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچایا کرتے ہیں۔ اگر ایک نوجوان کو یہ سارے موقع ملے اور اس موقع پہ اپنے آپ کو غلط کام سے بچا لے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز بتانے جا رہا اللہ رب العالمین، ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور ہر آدمی اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز آج بہت کم پائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر کسی آدمی کو غصہ آتا ہے، کسی آدمی پہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو بہت جلدی معاف کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، کسی آدمی سے اگر چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو نہ جانے کتنے سال تک لے کر کے گھسیٹتے رہتے ہیں۔ ایک بار اگر ہمارے باپ سے کسی کی باپ کی تو میں ہو جائے تو پوری کی پوری خاندان، پوری نسل والے 10 سال تک اس پورے خاندان سے بات نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت بہتر ان کے لیے ہے، باقی رہنے والی ان کے لیے ہے جو لوگ جب کبھی ناراض ہو جائیں، کسی سامنے والے سے غلطی ہو جائے تو بڑے دل سے اس کو آرام سے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی کی کوالٹی ہے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، دوسری جانب نبی نے کر کے دکھا دیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو معاف کیے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے سعد، وہ پکار رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج اے کافروں تیار رہنا، تم نے ہمیں بہت مکہ سے نکالا ہے، ستایا ہے، آج ایک ایک کو کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی کے کان میں ان کی آواز چلی جاتی ہے، آپ نے فرمایا ہے کافروں تم ڈرنا نہیں، ساتھ تو جھوٹ بولے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ غور کرو نبی اتنے ناراض ہیں، آپ کے سامنے بڑے بڑے مجرمات ہیں، آپ نے سارے کافروں سے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی میرے پاس آئے اپنا جرم بتا دے تاکہ پہچان سکوں اس کو۔ ہر آدمی آتا اپنا جرم بتا کر کے چلا جا رہا ہے۔ اسی بیچ میں ایک آدمی آتا ہے، ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ کے چچا کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا۔ ذرا غور کرو نبی کو کتنا غصہ اس وقت آیا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی آپ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا ہو، آپ نے کہا ہندا تو میرے پاس معافی مانگنے آئی ہے، میں نے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، لیکن ہاں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک گزارش میری تم سن لو، آج کے بعد سے تم کبھی میری نظر کے سامنے مت آیا کرنا، کیونکہ جب تم میری نظر کے سامنے آ جاؤ گی تو میرے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جائے گی۔ حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر کے منہ میں ڈال کر کے وہ چبا رہی تھی، نگلنا چاہ رہی تھی، اندر لینا چاہ رہی تھی، لیکن پھر اس کو نگل نہیں سکی، باہر تھوک دی تھی۔ ذرا غور کرو کہ نبی اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک آدمی آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں اپنا جرم بتا دوں گا تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ آپ نے فرمایا اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آئے، ہم نے سب کو معاف کر دیا، تو بھی بتا تیرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بتاتا ہوں، میرا نام حبار بن اسود ہے، جانتے ہیں میں ہی آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں، میں نے تیر سے مار کر کے آپ کی بیٹی کو مارا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی تھی اور یہ جو ہے نشانہ لگانا چاہ رہا تھا، اونٹنی کے اوپر پیر پہ مارنا چاہ رہا تھا اور تیر جا کر کے ان کے پیٹ میں لگا تھا، گربھوتی تھی، حاملہ تھی اور وہ حمل ساقط ہو گیا تھا، اسی صدمے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے سنا ہے حبار بن اسود آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچو کہ آپ کو ناراضی کتنی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس وقت رحمت للعالمین کے دربار میں معافی مانگنے آ جائے، اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو یہ میری صفت ختم ہو جائے گی، اے حبار جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابھی تک جتنی تکلیف مجھے پورے مکہ والوں نے دیا ہے ان ساری تکلیفوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور تم نے جو میری بیٹی کو مارا تھا، جو تکلیف دی تھی، اس تکلیف کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ تکلیف بھاری پڑ جائے گی تمہاری تکلیفوں پر۔
غور کرو نبی ان کو معاف کر رہے ہیں. لیکن ہم افسوس کے ساتھ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان اللہ کے نبی کافروں کو معاف کر رہے ہیں. ذرا غور کیجیے, کافروں کو, یہاں ہم ایک مسلمان کو نہیں معاف کر پا رہے ہیں. پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہوگی؟ اللہ کہہ رہا اگر آخرت بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی پڑے گا. اس کے آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکا دیتا ہے. اب یہاں پہ آپ ذرا غور کیجیے, اللہ پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کر رہا, پہلے لڑکی کا ذکر کر رہا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکی دے دیتا ہے, اس کو یعنی لڑکا نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا. اب کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جن کو اللہ نے پہلی اولاد لڑکی دی ہے؟ وہ خوش نصیب ہے. اس لیے کہ ترتیب جو اللہ بتا رہا ہے نا اولاد دینے کی, پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کیا ہے. جتنی فضیلت لڑکی کے پیدا ہونے کی پہلے نمبر پہ ہے, اتنی فضیلت لڑکے کے پہلے پیدا ہونے پہ نہیں ہے. لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس پر بھی ملال کرتے ہیں, کیا ہوا, اچھا لڑکی پیدا ہو, چلو کوئی بات نہیں, ہو گئی. اگر لڑکا پیدا ہو گیا منگاؤ مٹھائی 1 کنٹل پورا پار دو پورے محلے میں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگوں کا مزاج کتنا بدل گیا ہے. اللہ اپنی قدرت کی کاریگری بتا رہا ہے, جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں. 2 چیز ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکا دونوں دے دیتا ہے. کسی کو لڑکی دیتا ہے, کسی کو صرف لڑکا دیتا ہے, کسی کو لڑکی لڑکا دونوں ملا کر کے دیتا ہے. اور آگے اللہ چوتھی چیز کا بیان کرتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو باز بنا دیتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے کوئی جو دے سکے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دینا چاہے. کتنے بھی چکر کاٹوں, کتنے لاکھوں کروڑوں تک انسان دوا کر لیتا ہے, اللہ اگر اس کے پیٹ میں حمل نہیں ٹھہرانا چاہتا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر کے نہیں ٹھہرا سکتی ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے. اور اس کے آگے بتاؤں ایک بہت بڑا نقطہ, چھوٹی سی آیت ہے یہ, اس کے آگے انہ علیم قدیر, بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور وہ قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کس کو لڑکی دینا ہے, کس کو لڑکا دینا ہے, اور کس کو لڑکی اور لڑکا دونوں دینا ہے, اور کسی کچھ بھی نہیں دینا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. انہ علیم قدیر, اور وہ قدرت رکھنے والا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں دینے والا, اس پہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, کوئی دوسرا اس پہ قدرت بھی نہیں رکھتا ہے. یہ اس نقطہ ہے. آج لڑکیوں کی پیدائش کے چہرے بنانے والوں کو اس آیت کریمہ پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کی فضیلت میں کتنی بڑی بات کہی ہے. ایک صحابی تھے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں پہلے جب اسلام نہیں لے کر کے آیا تھا میری ایک چھوٹی سی بچی تھی, میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا, بہت پیار کرتی تھی میری بچی مجھ سے, ایک زبان بلاتا تھا, دوڑی دوڑی چلی آتی تھی, ہاتھ پکڑ کے لے کر کے گیا اور اس کو کنویں میں نے پھینک دیا تھا. اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک صحابی رسول اس آدمی کو ڈانٹنے لگے کہ کیا تم نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے, اپنی زبان سے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. یہ ساری بات بیان کر کے آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا, نہیں نہیں کہنے دو, یہ اپنی پرانی باتیں بتا کر کے اس کا پراشت کرنا چاہتے ہیں, اس کو معاف کروانا چاہتے ہیں. بتاؤ عید علیہ کلامت, اپنی بات پھر سے دوبارہ جاری رکھو. وہ آدمی اپنی بات کو دہراتے جا رہا ہے. غور کیجیے کہ لڑکی سے نبی کو کتنی زیادہ محبت ہے. جیسے جیسے وہ آدمی اپنے واقعہ بیان کرتے جا رہا ہے کہ لڑکی کو مارنے کا واقعہ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھ سے اتنے زیادہ آنسو نکلتے کہ آپ کی پوری داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے, آپ کی پوری داڑھی بھیگ جاتی ہے. اس آدمی نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے جتنے بڑے بھی گناہ کر لو, اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور قرآن اس کا اعلان کرتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے کے بعد سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس آدمی کو آپ نے نصیحت کیا آئندہ اچھا عمل کیا کرو اور یہاں سے اچھے عمل کی شروعات کرو, آئندہ وہ سارے عمل مت کرنا. نبی بتا رہے کہ آئندہ مت کرنا. آج ہمارا جو ہے نیو جنریشن آج لڑکیوں کے مارنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے. پہلے وہ کنویں میں ڈھکیل دیا کرتے تھے, پہلے وہ قبر میں لے جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے زندہ لڑکیوں کو. آج جو ہے پیٹ سے واش کرا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو اور وہاں پہ ان کو گروا دیا جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ عمل ٹھہرا بھی تھا. ذرا غور کریں ہم اپنی ادا پہ, آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, ہر انسان کو اس پہ غور کرنا پڑے گا.
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس لڑکی کو بلا کر اس سے سوال کر لے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکی بتا تیرا قصور کیا تھا، تجھے تیرے والدین نے دنیا میں کیوں مارا؟ اور وہ لڑکی اس آدمی کو اپنے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ذرا غور کریں ان ساری چیزوں پہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا مقام ذکر کیا ہے۔ اب والدین کے بارے میں آپ سنیے گا، اللہ رب العالمین نے کئی جگہ قرآن مجید میں والدین کے متعلق اتنی نصیحت کی ہے اور خاص طور سے ماں کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین نے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ایک انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ایک ماں اپنے بیٹے کو مصیبت اور پریشانی اٹھا کر کے 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ ووضعتہ وہنا، اور جب اس کو وہ جنتی ہے، جب اسے پیدا کر رہی ہوتی ہے، جب اس کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دو تکلیفوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، ایک تو 9 مہینہ پیٹ میں آپ کو رکھا، یہ تکلیف الگ، آپ کو پیٹ سے جب نکال رہی ہے یہ تکلیف الگ۔ اللہ فرماتا ہے وفصالہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے کی اور اس طریقے سے دودھ پورا پلانے کی مدت پورے 30 مہینہ ہے، یعنی جب تک آپ پیٹ میں رہے اپنی ماں کے لیے تکلیف کا سبب، آپ جب پیٹ سے باہر آتے ہیں تکلیف کا سبب، آپ اپنی ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں چوستے ہیں، یہ اپنی ماں کے لیے تکلیف کا سبب۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ایک انسان اپنی ماں کو کتنی زیادہ تکلیف میں ڈال کر کے دنیا میں آتا ہے، لیکن اگر ایک انسان بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ ماں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو پھر اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی شبد نہیں رہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی لائیے آپ میں بیعت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں اس کا ثواب چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم ثواب چاہتے ہو اللہ سے، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی دونوں زندہ ہیں، ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو جواب دے دیا فرجی الی والدیک، ایسا کرو تم اپنے ماں باپ کی طرف واپس لوٹو، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ فاحسن صحبتہما، اور ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرنا، تمہیں گھر بیٹھ کر کے جہاد کی اور ہجرت کی نیکی مل جایا کرے گی۔ ایک اور آدمی نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی خالہ میری زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب دے گا۔ یہاں خالہ کا یہ مقام ہے کہ ماں کے مقام کے بارے میں آپ ذرا سوچیے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین ایک بات بتا رہا ہوں، نبی کے کسی قول کے آ جانے کے بعد، اللہ کے کسی قول کے آ جانے کے بعد کسی انسان کو اپنی بات آگے نہیں بڑھانا ہے، اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہاں اللہ ایمان والو کہہ رہا ہے، اگر ایمان والے ہو تبھی تم یہ کام کرو گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ پتہ چلا اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا اللہ کا، تو اپنی بات کو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرو گے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ کتنے لوگ یہ ساری چیز کر رہے ہیں، پھر انہیں اپنے ایمان کے بارے میں، انہیں اپنے تقوی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ ہے یا کہ نہیں۔ آگے نبی کا مقام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اسی کے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کیا کرو۔ اس کے آگے تھوڑا سا چل کے اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بیان فرمایا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ ایک صحابی رسول ثابت بن قیس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو وہ نبی کے پاس جانا ہی بند کر دیتے ہیں، ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اب ذرا دیکھیے صحابی ہر آیت کو اپنے اوپر پھر کیا کرتے تھے کہ میں اس میں تو نہیں آ رہا ہوں، نبی کے پاس آنا جانا ہی بند کر دیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان کی آواز بہت بلند تھی، یعنی آہستہ بولتے تھے تب بھی ان کی آواز بہت تیز نکلا کرتی تھی۔ انہوں نے سوچا بھائی نبی کے پاس جائیں گے، ہم آہستہ سا بولیں گے، کہیں ہماری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے گی پھر تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کون جائے اپنے اعمال برباد کرانے۔ ذرا سوچو صحابہ کی فکر کو۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے ثابت کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے سوال کر لیا کہ ثابت کہاں، آج کل وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ صاحب نے کہا اللہ کے نبی ہم کو بھی نہیں معلوم، شاید بیمار ہوں گے۔ اللہ
अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो इयादत करने के लिए, आप लोग इयादत करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह गौर करो, इबादत कायनात एक मामूली सहाबी के इयादत के लिए जा रहे हैं। आज अगर हम सोसाइटी के बहुत बड़े आदमी हैं तो क्या मजाल किसी गरीब आदमी के घर पे इयादत के लिए चले जाए। नबी जा रहे हैं इयादत करने के लिए, जरा गौर करो क्यों? क्योंकि कुछ दिन से नबी ने उनको देखा नहीं है, यानी नबी को लोगों की कितनी फिक्र हुआ करती थी। पता चला अगर कोई बड़े लोग सोसाइटी के हैं तो उनको छोटे लोगों की फिक्र होनी चाहिए। उनके पास गए अल्लाह के नबी, देखा बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। आपने पूछा साबित क्या बात है, आजकल तुम हमारे पास नहीं आते हो? कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमा रहा है कि तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंची ना करो वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मेरी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद है, तेज है। मैं डरने लगा कि आपके पास जाऊंगा, मैं हल्का सा भी बोलूंगा तो मेरी आवाज तेज निकल जाती है, कहीं हमारे अमाल बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह के नबी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं साबित वो तुम्हारे बारे में नहीं है बल्कि ये ऐसे लोगों के बारे में है जो नबी की गुस्ताखी करने वाले हैं। छोटी सी बात को सहाबा अपने ऊपर फिट करके इस तरह परेशान हो जाया करते थे। आज अगर हम अगर किसी आयत में किसी गलत आदमी का जिक्र किया जाए और उसका अंजाम बयान किया जाए और हम उसमें फिट भी आ जाए ना, फिर भी हमें लगता है कि नहीं हम तो इसमें नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये एक फर्क है हम में और सहाबा के दरमियान, बहुत फर्क है, लेकिन एक फर्क ये भी है। इसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की पैदाइश का जिक्र किया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों मैंने तुम्हें एक माँ से, एक मर्द से, एक औरत से पैदा किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान कबीले और सोसाइटी यानी तमाम चीजों को मैंने बांट दिया है। तुम्हारे कुंबे कबीले बना दिए हैं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग खानदान के लोग अलग अलग मकाम और मर्तबे के हिसाब से रहा करते हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लितआरफू, एक मकसद है कुंबे और कबीले में बांटने का, एक मकसद है ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके। बस अल्लाह ने इसके अलावा कभी कोई मकसद नहीं बताया। ना मकसद ये है कि खान खान से शादी करे, अंसारी अंसारी ही से शादी करे, शेख शेख ही से, सिद्दीक सिद्दीक से ही, हाशमी हाशमी से, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह इतना बता रहा है लितआरफू, हमने सिर्फ खानदान में अलग अलग इसलिए बांटा है लितआरफू, एक दूसरे की पहचान हो जाए। कहीं कोई पहचान बतानी पड़े, आप क्या हैं, मैं खान हूँ, आप क्या हैं, मैं अंसारी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला हूँ, मैं हाशमी हूँ, बस इतना। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मकसद बताया ही नहीं, बस एक मकसद। और इसी चीज को अल्लाह के नबी बता रहे हैं, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को गैर अरबी की कोई फजीलत नहीं, वला लिअबयज़ अला अस्वद, किसी गोरे को किसी काले की कोई फजीलत ही नहीं, वला लिअस्वद अला अबयज़, किसी काले को किसी गोरे की भी कोई फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, हाँ मगर फजीलत है तो सिर्फ और सिर्फ तक़वा की वजह से। और अल्लाह ने भी इसको फरमाया इन्नकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, हाँ तुम में सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। यानी अगर कोई सबसे नीचे बिरादरी का है, अगर वो अल्लाह से आपसे ज्यादा डरता है तो आप खान है, चौधरी है, पठान है, अंसारी है, वो आपसे ज्यादा महबूब अल्लाह का है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्लाह रहम फरमाए, शादी ब्याह में अगर रिश्ता आ गया तो सबसे पहला जवाब साहब ये बताइए आप हमारी कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते? नहीं आते, नहीं माफ कीजिए साहब हम नहीं कर सकते। होता है ना? अल्लाह फरमा रहा मेरे भाई क्या हम कर रहे, अल्लाह के नबी बता रहे। आप अगर नबी के शहदाई हैं तो सुनो, नबी बता रहे कि शादी किस वजह से की जाती है और किस चीज को देख करके करो। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, अल्लाह के नबी बता रहे हैं जब भी कोई किसी औरत से शादी करता है तो उसमें चार चीजें देखी जाती है। लिमालिहा, उसके माल को देखा जाता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देखा जाता है, वली हसबिहा, उसके हसब को, खानदान को, उसके कबीले, उसके कुंबे को देखा जाता है, वली दीनिहा, और उसकी दीनदारी को भी देखा जाता है। आपने चार चीजें बयान फरमाई है, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि तुम अपने खानदान वालों को देखना, तुम जिस बिरादरी से हो उसी बिरादरी को देखना, मालदार भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, अगर कोई दीनदार इसका तुम्हारे पास आता है तो उस लड़की से शादी करके कामयाब हो जाओ, अपने हाथ को कामयाब कर लो। नबी सिर्फ एक शर्त बता रहे हैं और हम इस एक शर्त के अलावा बाकी सारी शर्त मानते हैं। हम नबी की मुखालफत करते हैं या नहीं करते? कर रहे हैं ना? फिर हमें अपने अंदर गौर करने की जरूरत है। हमें अपने दरमियान से इस रस्म रिवाज को, जो गलत हिंदुआना रस्म रिवाज है, इसको हटाने की जरूरत है। वरना आप उठा करके देख लें सहाबा के दौर में कोई सिस्टम ही नहीं, कहा कि कहा कुछ नहीं, बस नेक रिश्ता है तो शादी हो गई। और एक बात में ज़िम्नन और अर्ज के देता हूँ, बिल्कुल आखिरी बात, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शादी में बड़ी ताक़त की जाती है। शादी में मेरे भाइयों बहुत ज्यादा ताक़त मत करो, वरना बुराइयों को जन्म देने का आप सबब पैदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने तमाम नौजवानों को मुखातब करके फरमाया है, या माशरन निसाए,
آیت یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے جانتے ہیں فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، نگاہ کو جھکا دیتی ہے، وأحسن للفرج، اور انسان کے شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ آج نوجوان سے پوچھ لو 30 سال کا ہو گیا، شادی نہیں ہوئی، نہیں کیوں؟ ارے ابھی کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ابھی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ اگر کوئی نوجوان 28-30 سال کا ہو کے آپ کو یہ جواب دیتا ہے نا کہ ابھی تو 2-4 سال چل جائے گا، کوئی مشکل نہیں، سمجھ جانا کہ کہیں اس کا کام چل رہا ہے، ورنہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اگر عمر تمہاری نوجوانی کی ہو گئی ہے، طاقت ہے، جسم میں طاقت ہے، اگر اس کو کھلانے پلانے کی طاقت ہے، یہ نہیں کہ 5 تولہ زیور دینے کی طاقت ہے، 10 تولہ زیور دینے کی طاقت ہے اور 10 لاکھ کا ولیمہ کرنے کی طاقت ہے، معاف کیجیے گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا، بس اتنی طاقت ہے کہ اس کی روزی روٹی کھانے پینے کا صبح شام انتظام کر سکو، اور تمہارے باڈی میں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اتنے پاورفل ہو کہ بیوی کے حق ادا کر سکتے ہو، تو بس تم شادی کر لیا کرو۔ ہم کیا نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم کہاں نبی کی مخالفت میں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔